ایک آن لائن سوال ہے محمود الرحمان صاحب کا. یہ پوچھتے ہیں کہ I have seen some people who are very active in prayer, salah, charity, but still they are always surrounded by a layer of problems. What is the solution? دیکھیے یہ دین، خدا کا جو دین ہے، آپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ دین کو اختیار کرنے کے بعد آپ کے تمام مسائل بالکل ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہتا ہے. اور نہ دین کا یہ ہدف ہے. دین کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس دنیا کا ایک خالق مالک ہے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح روش کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے. موجودہ دنیا ایک ٹیمپرری ورلڈ ہے. آخرت کی دنیا ہی اصل دنیا ہے، اور آخرت کی دنیا کو اصل مانتے ہوئے ایک مومن اپنی زندگی کا نقشہ تیار کرے. مزید یہ کہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے، خدا کی تعلیم یعنی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. تو یہ امتحان گاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کی مصلحت کی خاطر اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کو آزمایا جائے گا. وہ پرابلمس میں بھی گھریں گے، ان کے ساتھ مسائل بھی ہوں گے. تو پرابلمس کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. تو دنیا میں زندگی گزاریں گے تو پرابلمس بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوں گے. انہی کے درمیان رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. بلکہ دین تو یہ کہتا ہے کہ سچے معنوں میں اگر آپ دین کو اختیار کیجئے تو آپ کے لیے یہاں مسائل ہی مسائل ہیں. سچے دیندار کو تو یہاں مسائل ہی مسائل ہیں. جھوٹے دیندار کو یہاں اطمینان و سکون مل سکتا ہے، لیکن جو سچا دیندار ہے ان کے لیے تو یہاں مسائل ہی مسائل ہیں. تو دین تو یہ کہتا ہے. اب آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دین کیا ہے اور دین امتحان کی مصلحت ہے کہ آدمی آزمائش میں بھی ڈالا جائے، پرابلمس میں بھی پڑے، تو آپ کا یہ سوال کہ نماز، صوم و صلات اور چیریٹی کی پابندی کے باوجود وہ پرابلمس میں ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی نماز اور صوم یعنی روزہ وغیرہ رکھ رہا ہے تو وہ حقیقی نماز پڑھ رہا ہے، وہ حقیقی کے معنوں میں روزہ دار ہے. جی دیکھیں، حقیقی نمازی کیا ہے؟ حقیقی نماز وہ ہے جو نماز کے علاوہ، حقیقی نمازی وہ ہے جو نماز کے علاوہ اوقات میں نمازی رہے. نماز کے کچھ اوقات ہیں، ان اوقات میں آپ کو نماز کو اس کے فارم کے ساتھ ادا کرنا ہے. لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل نمازی وہ ہے کہ ان اوقات کے علاوہ وقت میں بھی وہ نمازی بنا رہے. تو نمازی بنے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں ایک بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے نماز میں داخل ہوتے ہی کہ اللہ میں تیری خاطر تمام دنیا کو چھوڑتا ہوں. تو کیا وہ نماز کے بعد اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے؟ وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا ہے یا پھر دنیاوی معاملات کرتے ہوئے خدا اس کے سامنے ترجیح ہے؟ اسی طرح ایک بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا تو بہت بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت برابر ہیں، تمام انسانیت ایک ہے. تو یہ نماز میں اس بات کا اعلان کرتا ہے. تو کیا نماز کے باہر واقعتاً وہ لوگوں کے ساتھ برابری کے احساس کے ساتھ رہتا ہے؟ برابری کے احساس کے ساتھ رہتا ہے؟ کیا وہ نماز کے بعد لوگوں کے درمیان اونچ نیچ کے احساس سے خالی ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو حقیر نہیں جانتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سپیریئر نہیں سمجھتا ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو وہ حقیقی نمازی ہے. اسی طرح نماز کی حالت میں ایک آدمی نماز کو ختم کرتے ہوئے سلام پھیرتا ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے
کہ میں تمام دنیا والوں کے لیے امن اور سکون کا پیغامبر بنوں گا، تو کیا واقعتاً نماز کے باہر وہ لوگوں کے لیے ہارملیس بنا ہوا ہوتا ہے؟ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے؟ لوگوں کے درمیان بے ضرر بنا ہوتا ہے؟ تو یہ ہے نماز۔ اسی طرح روزہ، تو روزہ کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار اللہ کے سامنے یہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ خدایا میں تیرے حکموں کی خاطر ناجائز تو میں چھوڑتا ہی ہوں، جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے روزے کی اسپرٹ، کہ روزہ دار خدا سے کمٹمنٹ کرتا ہے کہ خدایا تیرے حکموں کی خاطر ناجائز چیزوں کو تو چھوڑتا ہی ہوں، میں جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ روزہ کیا؟ دیکھیں، کھانا پینا یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایسا کر کر آپ خدا سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ خدایا ہم ناجائز کو تو چھوڑتے ہی ہیں، جائز کو بھی تیرے حکموں کی خاطر چھوڑنے کو تیار ہیں۔ کیا ایسا روزے دار ہے وہ؟ یہی معاملہ چیریٹی کا ہے، کہ چیریٹی کا ایک مقصد ہے کہ مال کو صاف کرنا اس نیت کے ساتھ کہ خدا کا حکم ہے۔ چیریٹی نکالنے کا مقصد یہ ہے، اس کا جو کور ہے وہ یہ کہ یہ دولت میری نہیں ہے، یہ دولت دراصل اللہ کی ہے، میرے پاس یہ امانت ہے، تو اپنی ضرورت کے علاوہ ہم خدا کے دین کے لیے نکالیں گے، انسانیت کی مدد کریں گے۔ تو یہ ہے دین۔ تو آپ غور کیجئے کہ جو آدمی ان اعمال، ان صفات اور کیریکٹرسٹکس اور گنوں کے ساتھ دنیا میں رہے، تو کیا وہ اپنے پرابلمز کو ٹیکل نہیں کر لے گا؟ کیا اپنے مسائل کو وہ حل نہیں کرے گا؟ جی، دین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، یعنی وزڈم، عقل مومن کا گمشدہ مال ہے۔ تو حکمت، مومن جو ہے وہ حکمت اور وزڈم کی بات سیکھنے کے لیے دوڑتا رہے گا، وہ بدعقلی اور بے وقوفی میں زندگی نہیں گزارے گا، وہ انسینیٹی نہیں کرے گا۔ تو ایک آدمی احمقانہ حرکت، بے وقوفانہ حرکت کرے اور اس کے بعد کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ پرابلمز ہیں، تو بے وقوفی کا انجام تو بے وقوفی ہی ہے۔ جی، بے وقوفی کا انجام بے وقوفی ہی ہے۔ نادانوں کے لیے اس دنیا میں صرف مسائل ہی ہیں، اور دانشمندوں کے لیے مسائل کے بعد اس مسئلے کا خوبصورت حل۔